بعض دفعہ انسان خود کو اتنا بے بس محسوس کرتا ہے کہ رونے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا۔ دکھ اور تکلیف اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ انسان اندر ہی اندر اپنے غم سے لڑتا رہتا ہے۔ لگتا ہے کہ رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، اور رونا ہی اس کے تمام غموں کا حل ہے۔ اور کبھی کبھار انسان اللہ سے اس چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے کہ جو کسی اور کے نصیب میں ہوتی ہے، جو کسی اور کا مقدر ہوتی ہے، اور پھر نہ ملنے کا غم اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہر طرف نا امیدی اسے گھیر لیتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ وہ چیز میرے نصیب میں کیوں نہیں؟ میں ہی اس چیز سے خالی ہاتھ کیوں رہا؟ کیوں نہیں تھی وہ چیز میرے مقدر میں، جبکہ میرے دل میں اس چیز کی طلب موجود تھی، لیکن میری قسمت میں کیوں نہیں؟ تمہیں معلوم ہے بعض اوقات اللہ ہمیں کن کن طریقوں سے آزما کر اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ ہمیں کسی چیز کی طلب میں لگا کر بھی آزماتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتیں، پھر بھی ہمیں اس چیز کی طلب میں کیوں لگا دیتا ہے؟ اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری قسمت میں کیا بہتر ہوتا ہے۔ انسان اپنے لیے بہتر کی خواہش رکھتا ہے، اپنے لیے بہتر کا انتخاب کرتا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے تو ہمارے لیے بہترین چنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کچھ چھن جائے تو تم غم نہ کھاؤ، بلکہ میں بہتر لے کر بہترین دینے پر قادر ہوں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ناکام اس لیے بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس کے قریب ہو جائیں۔ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال آنا یا اس چیز کی طلب پیدا ہونا جو تمہاری قسمت میں نہیں، بلکہ وہ کسی اور کی قسمت میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں آزما رہا ہو، وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ کیا پتہ وہ چاہتا ہو کہ تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ اور میری طرف پلٹو اور میں تمہیں سمیٹ دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہو کہ جس چیز کی طلب میں تم رو رہے ہو، میں تمہیں اس سے بہتر عطا کر دینے پر قادر ہوں۔ اللہ نے کانٹا چبھنے پر بھی اپنے بندے کے لیے اجر رکھا ہے، اور جو تم اتنا بے چین ہو، دل قرار نہیں پا رہا، تکلیف تمہیں سونے نہیں دے رہی، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں یوں ہی تڑپتا ہوا اور بے سہارا اور خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ تم اس وقت جس حال میں بھی ہو اس پر راضی رہو، اس پر مطمئن رہو۔ اگر تم اس کے فیصلوں پر راضی رہو گے تو وہ تمہیں بھی راضی کیے بنا نہیں چھوڑے گا۔ جب تم اسے اپنے صبر سے خوش کر دو گے تو وہ تمہیں ایسا اجر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی کوئی بھی تڑپ،
کوئی بھی پکار، کوئی بھی دعا ضائع نہیں کرتا۔ وہ سنتا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم مایوس نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، اس سے بھی بہتر چیز اللہ نے تمہارے لیے چن رکھی ہو، تو یقین رکھو وہ ہمیشہ تمہیں یوں ہی نہیں رکھے گا۔ ایک دن سب ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے تھے۔ ایک دن فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا اور خوشی سے تم رو پڑو گے اور تمہارا سر سجدے میں جھک جائے گا اور تم کہو گے کہ اے اللہ، بے شک تو بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔